بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے ایک گانا یاد آ رہا ہے، دو ستاروں کا زمین پر ہے ملن آج کی رات، لیکن یہ ایکچولی ستارے نہیں ہیں سر، یہ کوئی خلائی مخلوق ٹیپ ہیں۔ ان کا ملن ہوا ہے آج ایک جگہ کے اوپر، ایک دا منہ عثمان ال تھی، دوجے دا منہ تے خوشی تھی یا ایک خوشامد بھری مسکراہٹ تھی۔ یہ معاملہ کیا ہے اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں گزارش کروں کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو کہ ساری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ انصاف کے لیے میں نے تحریک شروع کی، 27 سال میں نے جدوجہد کی۔ ویسے ہمارے جو ہیں رضی دادا صاحب وہ جدوجہد کو کچھ اور الفاظ کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اور میں نہیں کر سکتا۔ رضی نو غصہ پڑا نا، گرفتار ہویا سی، میں تو بچ گیا سا۔ اگر مہینہ کو اور کٹ جاتا بھائی ٹھیک ہے، تو پھر شاید میری بھی واری آ جاتی، لیکن میں بچ گیا تھا تو رضی کو غصہ پڑا، لہٰذا وہ جب بھی عمران خان کا ذکر کرتے ہیں تو غصے میں ان کے کان لال ہو جاتے ہیں۔ خیر، میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ جناب میں بہت زیادہ اس بات کا قائل ہوں کہ قانون اور انصاف سب کے لیے ایک برابر ہونا چاہیے، بات اصولی طور پر درست ہے اور ہونا ایسا ہی چاہیے۔ دنیا میں جس قوم نے بھی ترقی کی ہے انہوں نے جناب جتنے لینڈ لاتی نا ریڈ، وہ ریڈ لائن کا مطلب ہے ایسا کوئی نہیں جائے گا، تو پھر کوئی نہیں جائے گا، پھر پاویں وہ جیڑا مرضی ہوئے، پھر وہ نہیں دیکھتے کہ بھائی تسی چونکہ اتو اترے ہو تو اگے چلے جاؤ، نہ اتو اترے ہو یا تھلے ہو نکلے ہو، تسی اگے نہیں جا سکتے جہاں پہ ریڈ لائن آ گئی۔ اگر آپ گئے ہیں تو آپ کے لیے پھر ایک سزا ہے جو ہر ایک کو ملے گی۔ اچھا، پھر اسی طرح سے میں آپ سے گزارش کروں کہ جو سوسائٹیز جو ہیں انہوں نے ترقی نہیں کی، اس ساڈے نال دی سوسائٹی جڑے اگے نہیں ود سکے، جو ابھی تک جو ہے وہ ڈول ڈرم کا شکار ہے، جسے روزانہ دی بنیاد تے کدی سٹاک سے تھلے جا رہی ہوندی کدی اتنے جا رہی ہوندی، غریب دے بلڈ پریشر کی طرح وہ بھی کوئی حساب کتاب سیدھے نہیں ہو رہا، اسی طرح ڈالر کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم نے قانون اور آئین کو سب کے لیے یکساں نہیں رکھا، برابر نہیں رکھا۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے 2007 کے اندر، یہ میرا خیال مئی 2007 کی بات ہے، چیری نام کی ایک خاتون ہوتی تھی، خاتون اول تھی، ٹونی بلیئر کی وہ بیگم صاحبہ تھی۔ ٹونی بلیئر جو ہے 3 بار کے منتخب وزیر اعظم تھے برطانیہ کے، اور برطانیہ اس وقت چنگا بھلا برطانیہ سی، اے والا حال نہیں سی گا کہ اتنے جناب بھوک پئی، چنگا بھلا برطانیہ سی۔ اور معاملہ یہ ہوا کہ ان دنوں میں پارلیمنٹ نے پبلک پلیس کے اوپر سگریٹ پینے پر پابندی لگا دی کہ آپ پبلک پلیس سے، یعنی آپ جو ہے وہ اس کے اوپر جہاں پر پبلک گیدرنگ ہے، بس سٹاپ کے اوپر، بس کے اندر، پارکس میں آپ سموکنگ نہیں کر سکتے۔ آپ نے سموکنگ کرنی اپنی ذاتی گڈی بھاویں کرتے رہو، اپنے کمرے بیک کرتے رہو، اپنے گھر چ بیک کرتے رہو، آپ کو تھان تھان تے دھواں وکھیرن دی اور پولوشن پھیلانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو یہ ایک طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا، اور اس کے اوپر انہوں نے اس وقت پتہ نہیں 20 پاؤنڈ یا 30 پاؤنڈ جرمانہ رکھا تھا کہ جو یہ کرے گا اس کو جرمانہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر سزا اور جو پروسیکیوشن ہے وہ اس کے بعد شروع ہوگی۔ اچھا، اب یہ جو ہیں چیری یہ سگریٹ پیتی تھیں، ایک تقریب کے دوران یہ باہر کھڑے ہو کے سگریٹ پی رہی تھی، تو فوٹوگرافرز جن کو وہ کہڑے پاپارازی فوٹوگرافرز کہا جاتا ہے، انہوں نے جناب ان کو کہا کہ آپ کے پابندی لگی اور آپ سگریٹ پی رہی ہیں، تو انہوں نے شوخے نہیں ہوتا بندہ، تو شوخی جی ہو گئے، انہوں نے 2 سگریٹ کڑ کے لا لے تو پوز دیتا، فوٹوگرافرز نے پوز دیتا، تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ پائے، پھر وہ چھپی تصویر، تو اس کے بعد وزیر اعظم کی بیوی کو، سٹنگ پرائم منسٹر کی بیوی کو نہ صرف یہ کہ جرمانہ بھرنا پڑا، بلکہ ان کو 3 ماہ کے لیے ایسے سینٹر میں جا کے ٹریننگ حاصل کرنی پڑی کہ آپ کو سیولائزڈ کس طرح رہنا ہے، تمیز نہیں شہریت رہن دی، اس کو تمیز سکھائی گئی۔ 3 ماہ تک پرائم منسٹر کی بڈی جو ہے وہ جا کر وہاں پر باقاعدہ ٹریننگ لیتی رہی، ایک سینٹر بنے ہوتے ہیں ان کے وہاں پر کہ آپ کو کس طرح سے سیولائز رہنا ہے اور کس طرح سے آپ نے بیہیو کرنا ہے اچھے شہریوں والا۔ تو وہ سر اے کر دے رہے تھے، تاں ہی پائی لندن دی عدالتوں کے بارے اج بھی سارے کہتے ہیں نا کہ لندن کی عدالتیں جو ہے نا وہ انصاف کرتی ہیں، تو پاکستانی عدالتوں کے بارے عدالتیں آپ نہیں کہتی کہ انصاف کرتی ہیں، عدالتیں خود نہیں کہتی کہ اتنے انصاف ہوں، تو باقی کسی نے کی کہنا۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ انصاف نہیں ہے۔ اب جو پاکستان کے اندر سب سے بہتر رولا پا رہا ہے بندہ، اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی، اس نے نام بھی اپنی جماعت کا پاکستان تحریک انصاف رکھا، اور کہتا ہے جی قانون اور آئین سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ معاملہ یہ ہے کہ توشہ خانہ کا ایک کیس ہے، اور اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر ایک کیس فائل ہوا
سر یہ 14 نومبر 2022 کو فائل ہوا. میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا عمران خان نو ہولی ہولی پولی پولی ڈھولکی دے نال تھوڑا جہا اینو کھڑکائی جائیے نا, نال دسی جائیے تانوں کہ اے بھائی منافق کتنا ہے, کہتے کچھ ہے, کرتے کچھ ہے, ہوتا کچھ ہے, دیکھتے کچھ ہے, سوچتے کچھ ہے, اور کہانی کوئی اور کرائی جا رہے ہیں. اللہ معاف کرے. گرگٹ جو ہے نا وہ ان کے رنگ دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ یار ایک رشوت قدرت نے میں نے نہیں دیتا جہاں اے بھائی کری جا رہے ہیں. اچھا اب سر بات یہ ہے کہ 14 نومبر 2022 کو ان پر کیس ہوتا ہے سر, اور یہ بھائی صاحب جو ہیں پھر 37 بار ان کو بلایا جاتا ہے, 37 ٹائمز ان کو بلاوے آتے ہیں, طلبی ہوتی ہے, نوٹسز آتے ہیں, اور یہ صرف ایک بار پیش ہوتے ہیں, صرف ایک بار. اب باقی 36 بار یہ کیا کرتے ہیں, اب آپ ذرا سنتے جائیں, سنتا جا شرماتا جا اے یوتھیا بریگیڈ, اگر کوئی شرم ہے تو اب سنے ذرا وہ کیا کرتے ہیں. جناب کبھی وہ ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے کہ کیس بندہ ہی نہیں, اس کے بعد جناب کرتے کہ میڈیکل کی بنیاد پر کہ ہائے میری لاتی جی گولی 6 بجے لنگی, ڈرامہ جڑا کیتا سی انہوں نے یاد کرے نا. حالانکہ یہ ان دنوں میں باقاعدہ پبلک گیدرنگ یا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر پورے طریقے سے انوالو تھے. یہ فیبرری کی بات ہے, یہ فیبرری کی بات ہے, ٹھیک ہے, یہ جو لنگے جگہ فیبرری 2023 والا, ٹھیک ہے. پھر جناب اس کے بعد یہ کرتے ہیں کہ عدالت میں سرے سے پیش ہی نہیں ہوتے, نوٹس آیا نہیں پیش ہوئے, کی کر لو گے جناب. اس کے بعد جناب یہ ہے کہ ہائی کورٹ سے ضمانتیں کروا لی جاتی. ہائی کورٹ تو پھر آپ کو پتا نا صورت جوائی ہے, لاہور ہائی کورٹ سے مطلب ماشاءاللہ کافی زیادہ یہاں پر تو ایپیسوڈ آپ نے دیکھے ہیں کہ آیا ہوں آیا آدھے گھنٹے بعد آ جائے, 5 بجے آ جائے, چلے 6 بجے آ جائیں, 8 بجے پھر فائنل آ جانے ہیں, چلے پھر کل آ جائیں, کل آ گئے تو آپ کتنے بجے آ رہے ہیں, 10 بجے آ جائیں, 11 بجے, 12 بجے, شامی 5 بجے, جس وقت وہ پہنچ گیا عدالت کے اندر لاؤ لشکر کے ساتھ عدالت کے باہر نہیں ہائی کورٹ کے ہاتھے میں, تو وہاں سے انہوں نے کہا جی کہ جج باہر نہیں آ جاتا. سر مطلب ہے کہ اخیر, اور پھر ایسا ہوا, یہ میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ کو ہوا میں نہیں بتا رہا, میں آپ کو صرف یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جتنا پیار ان کے ساتھ کیا گیا ریاستی اداروں کی جانب سے, اتنا پیار سکی ماں نے کر دی. ہم سب کی مائیں جن کی حیات ہے پوچھ کے دیکھ لیں یار, یعنی بندہ یا بچہ جو ہے نا کو بہت ہی ضد کرتے, پھر ماں کسی لیے نا وٹ کے 2 لاندی بھی ہے کہ ایویں ودتا نا جا ٹوٹے ہوئے لتر ہار انسان بن. تو یہ پائن کسی نے یہ پوری نہیں پائی, لتر مارنا تو بڑی دور کی گل وجڑے ہیں جی ویسے, میں تمہیں دس دوں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو صاحب ہیں عمران خان صاحب, انہوں نے باقاعدہ یہ ڈیمانڈ کی کہ یار اے جڑی عدالت ہے ایس اے ایریا کنجسٹڈ ہے, میری سیکورٹی نو خطرہ ہوئے گا تو تسی عدالت چک کے تے اس پاسے نہیں آ جاندے, جوڈیشل کمپلیکس والے پاسے نہیں آ جاندے. تو عدالت وہاں سے اٹھائی گئی جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے اوپر, اور اس کو جوڈیشل کمپلیکس میں لایا گیا, اور پھر اتنے جو حال ہویا, حملہ ہوا, یاد کریں, ٹھیک ہے, وہ بھی پرچہ ہوا پائنتے. پھر جو انہوں نے حال کیا وہ بھی آپ کے سامنے. پھر انہوں نے کہا جی کہ عدالت یہاں آگے حاضری لگا لے. جج صاحب نے ایس ایس پی کو, ایس پی کو, ساتھ ان کے 3 وکلا کو بھیجا کہ جاؤ یہ رجسٹر لے کے جاؤ, خان صاحب دی گڈی 'چ حاضری لوا لے آؤ. ایپ پائندی اتنے حاضری لوائی گئی. تو یہ بھی کام ہوا, اور رجسٹر کو آج گیا پھر, ٹھیک ہے, وہ پھر ایک نئی داستان ہے. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اتنا زیادہ ان کے ساتھ پیار محبت عشق کیا گیا, ہوا باقاعدہ طور پر بہو جی وہ یہ نہیں کہہ رہا میں نے یہ تہاڈا سچا پیار نہیں ملیا, پتہ نہیں کس شے دا سچا پیار رکھیا ہے, سمجھ سے باہر ہے. اچھا پھر جناب انہوں نے کیا کیا کہ یہ درخواست دے دیتے تھے عدالت میں جا کے کہ یہ ٹرائل ملتوی کر دیا جائے, ڈیلے کر دیا جائے, ٹرائل سے روک دیا جائے, اور عدالت روک دینی تھی. دسے صورت جوائی سر زبردست فلم چلی ہو. اچھا پھر ہوا یہ کہ بار بار وکلا کو تبدیل کر دیتے تھے, اور پھر عدالت کے مقام تبدیل کروائے, اتنا کچھ کروا کے 37 واری دے وچوں ایک واری بہو جی پیش ہویا جے تے گلاں دی سن لو کہ میرے پاس پتہ نہیں کتنے کیس ہو گئے ہیں, میرے پہ یہ ہو گیا ہے, میرے پہ وہ ہو گیا ہے. ابھی تک میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ انہوں کسی نے گھوڑی پا کے نہیں تکیا.
آج بھی یہ ایک عدالت کے اندر پیش ہوئے تھے. اس عدالت میں یہ بیٹھے ہوئے تھے, پائندہ منہ اس طرح سے اتنے کر کے. اسد عمر تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی ماشاءاللہ کو 6.25 فٹ کا بھائی ہے. وہ اسد عمر صاحب آئے اور وہ بڑی ہی کھسیانی سی ہنسی ہنستے ہوئے, خوشامد چہرے کے اوپر ان کے ایسے پھیلی ہوئی تھی کہ جس طرح میں اب کیا آپ سے گزارش کروں, میں بڑی ایک گندی سی مثال میرے ذہن میں آئی تھی, وہ میں اب روک لیتا ہوں. وہ جناب مسکراہٹ لے کر وہ آئے اور اوپر سے ایسے انہوں نے ہاتھ نیچے کیا. پائندے ہاتھ بڑے لمبے ہیں نا, قانون تو بہت لمبے ہاتھ نے دونوں جنے دے. جناب ایسے کر کے خان صاحب کی طرف ہاتھ بڑھایا, خان صاحب نے منہ ایسے ہی رکھا اور ایسرا کر کے ہاتھ 2 انگلاں کر دیا, انہیں ملا لیاں. اس تو بعد یقیناً طور پہ اکھاں بھی لائی ہونی کہ چلو شاید کوئی میرے چ بھی جڑا نا مطلب ریاست میں بھی انجی پیار کر لوے. ٹھیک ہے. اب اس موقع پر حیدر شرازی جیو کے رپورٹر ہے, انہوں نے پوچھا کہ خان صاحب آپ کو عدالت نے ملا دیا دونوں کو, تو عدالت کا شکریہ ادا نہیں کریں گے؟ تو خان صاحب بھیج دے, خان دے منہ تے 12 بجے سن باقاعدہ. اور وہ میں جو کہہ رہا تھا نا کہ 2 موکلوں کا ملن ہوا ہے, اے دونوں پنکی کے موکل ہیں سر. یہ دونوں پنکی پینی کے موکل آپس میں ایسے ملے ہیں جیسے یہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں, ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں. حالانکہ ان دونوں دی ایک دوجے تو بغیر جڑا نا وہ نہ دن لنگتا سی نہ رات لنگتی سی. اور عمران خان اسد عمر کے بارے میں اتنی تعریفیں کیا کرتے تھے کہ جناب اسد عمر جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے اینگرو کی پتہ نہیں کیڑی کمپنی چھڑ گئے, 1 کروڑ روپے دی نوکری چھڑ گئے تو پاکستان آیا, حالانکہ دیوالیہ کر کے آیا سی. اور یہ وہ شخص ہے اسد عمر جس نے عمران خان کو پہلی بار منہ بھر کے جواب دیا تھا. یہ شبر رضوی صاحب نے ایک بتایا ایک انٹرویو کے اندر, انہوں نے کہا جناب میں نے عمران خان سے کہا کہ خان صاحب پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب آ گیا آپ کے دور میں. انہوں نے کہا ہیں یہ کب ہوا؟ یہ آپ اسد عمر سے پوچھ لیں. اسد عمر کو کال کی تو اسد عمر نے کہا جی بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں, پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے نزدیک ہے. تو انہوں نے کہا تم نے دسیا کیوں نہیں؟ کہنا تو پرائم منسٹر تینوں پتہ ہونا چاہیے. اے ہو جے بندیاں نوں اس ملک تے مسلط کیتا جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے, اور اے جڑا بابا ڈیم علی سرکار, ثاقب نثار, اور یہ جو اپنا آصف سعید کھوسا, ان لوگوں نے پاکستان کے اوپر یہ گند مسلط کیا سر کہ ملک ڈیفالٹ ہونے کے پاس آ گیا تھا. تے نہ وزیر خزانہ نے پرائم منسٹر نو دسیا تے نہ پرائم منسٹر نو پتا سی, کیونکہ ہر ویلے تے اکو تے تن سی لگی ہوئی کہ کسی طرح پنکی پیر نہیں راضی رہنی چاہیے, باقی کچھ ہوئے نہ ہوئے, تو پھر ملک کی پرواہ ہونی. تو یہ ایک سین تھا جو آج میں نے دیکھا, اور میں نے سوچا یہ ضرور آپ سے شیئر کرے کہ پائندے نال اتنا پیار کیتا عدالتاں نے, تے یہ بھی وہ منہ سیدھا نہیں ہو رہا. 12 بجے ہے منہ دے ہوتے. آپ کو ایک نوٹس آیا عدالت سے, دوسرا آئے, تیسرا آئے, تے نال پولیس آندی بھائن گھر پھڑن لئی. ٹھیک ہے کسی جرت رانا ثناء اللہ صاحب گلاں بڑیاں کرتے ود کے تہاڈی حکومت ختم ہوئی 2-2.5 ہفتے رہ گیا, جو ہمت ہے تے اتنے بیٹھا عمران خان پھڑ کے داؤ, روز عدالتاں جاندا جی, نہیں پکڑ سکتے اس لیے کہ ڈرتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ یہ زیادہ پاپولر ہو جائے گا. پاپولر سر سارا پاکستان ہونے نال ہوئے. جب تک رول آف لا ہر ایک پر اپلائی نہیں ہوگا تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. جو مرضی کر رہے, کوئی چینی پیسہ لا لو, پاویں امریکی پیسہ لا لو, پاویں سونے دے تسی نہ تانوں پہاڑ جڑے نے اللہ تعالیٰ تانوں دے گھراں دے ہر ایک دے گھر سونا کڈنا شروع کر دے, زمین پاٹے وچوں سونا برآمد ہونا شروع ہو جائے, تیل دیاں نہراں بہ جان پاویں. جب تک رول آف لا نہیں ہوگا تب تک کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. یہ ایک مسلم اصول ہے. عمران خان اگر مجرم ہے, جو کہ مقدمات کے اعتبار سے ہے, عام آدمی پھڑے جاتا ہے, مانا پانا والا پھڑے جاتا ہے, تو مانا مینٹل کیوں نہیں پھڑا جاتا؟ اس کو بھی گرفتار کریں, ورنہ پھر چپ کر کے کار بیٹھ جاؤ. اس اک بول تو کچھ نہ پھول. میرا جو خیال تھا اور جو میرے پاس اطلاعات تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کر لی ہیں. آپ دوسرے درخواست ہے کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.